अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, हम मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया है नमाजों के औकात पर? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। नाजरीन, ये तमाम नमाजें जो हैं इनके औकात में ख़ास राज पोशीदा हैं और अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमतें हैं इन नमाजों के औकात में भी। नाजरीन, ये तमाम नमाजें जो हैं ये डे टाइम में होती हैं। मतलब फजर हम पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर सूरज निकल आता है। जोहर है, असर है, मगरिब की नमाज सूरज गरूब होने के साथ हो जाती है और उसकी थोड़ी देर बाद ईशा है। और फिर ईशा से लेके फजर तक कोई फर्ज नमाज नहीं है। तहज्जुद की नमाज है लेकिन वो भी अर्ली मॉर्निंग है और वो भी फर्ज नहीं है। मतलब ये है कि ईशा की नमाज से लेके फजर तक ये जो पूरी नाइट है इसमें कोई फर्ज नमाज नहीं है। तो इसमें राज है एक। आज की मेडिकल साइंस ने ये चीज़ दरियाफ्त की है कि जो इंसान की नींद होती है उसके मेन 4 फेजेस होते हैं, कैटेगरीज हैं। आप गूगल पे जाके खुद लिखें स्लीपिंग फेजेस, तो 4 फेजेस हैं। उसमें इंसान के ये जो 4 फेज होते हैं उसका जिस्म रिलैक्स करता है और जो टिश्यूज होते हैं वो रिलैक्सिंग मूड में जाते हैं और फिर माइंड भी रिलैक्स करता है और इंसान नेक्स्ट डे के लिए फिर रिचार्ज हो जाता है और एक्टिव रहता है। लेकिन ये 4 फेजेस आपको उस वक्त हासिल होंगे जब आप इन टाइम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे जागेंगे। ये नहीं है कि आप रात के 1-2 बजे सो रहे हैं और आप कहें कि मेरे भी 7-8 घंटे नींद हो रही है, दिन के आप 11-12 बजे उठ रहे हैं और वो 4 फेजेस आपको मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि सूरज निकलने से पहले पहले 4 फेजेस कंप्लीट होते हैं और उसके लिए जो मिनिमम स्लीपिंग आवर्स हैं 6, वो मस्ट है। लेकिन वो भी आप अगर जल्दी सोते हो और जल्दी उठते हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो आम आवाम को समझ में नहीं आएगी अगर मैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने लग जाऊं। सादा अल्फाजों में ये है कि सूरज जब निकलता है उस वक्त सुबह ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रात को पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। जब सुबह सूरज निकलता है तो वो एक ख़ास एंगल पर सूरज होता है और हवा में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उसकी जो शुआएं होती हैं सूरज की उसमें ख़ास किस्म की रेज होती हैं जो इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी होती हैं। और सबसे अहम है आपका ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता इन टाइम होता है। नाजरीन, अगर आप ईशा जमात के साथ पढ़ते हैं, आजकल के टाइम के मुताबिक 7:30 बजे ईशा की नमाज होती है। आप मगरिब के बाद खाना खा लें और ईशा पढ़ें, ईशा के बाद आप सो जाएं। अगर आप 7:30 बजे भी सोते हैं और सुबह 5 बजे जाग जाते हैं तो 5:30 बजे फजर की जमात का टाइम है। 6:05 पे सूरज तुलू हो रहा है। आज के दिन की बात कर रहा हूँ, इन दिनों में। आप 7:30 बजे ईशा की नमाज पढ़ के आके बिस्तर पे लेट जाएं, सो जाएं। मोबाइल, स्क्रीन, लैपटॉप सब बंद कर दें और 8 बजे अगर आप सोते हैं और सुबह 5 बजे तक काउंट करें, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे ये हो गए और 12 से आगे 5 घंटे वो हो गए। 9 आवर स्लीपिंग बनती है। आप 5 बजे खुद ब खुद आंख खुल जाएगी, 9 घंटे नींद बनती है। फिर जब आपने ईशा से पहले खाना खाया होगा मगरिब के बाद, तो सुबह फजर की नमाज पढ़ के आके आपके पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे, आपको भूख लगेगी। सुबह का नाश्ता दबा के करें। ये कहावत है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करें, दोपहर की रोटी वजीरों की तरह खाएं, रात की रोटी फकीर की तरह खाएं। मिल गई तो मिल गई, ना मिली तो ना सही। लेकिन हम लोग उल्ट करते हैं। आजकल सुबह का नाश्ता ही 11-12 बजे हो रहा है। हमारी जो नौजवान नस्ल है टिकटॉक, फेसबुक,
اور سنیک ویڈیو پہ لگے رہتے ہیں. 12-1 بجے وہ سوتے ہیں, دن کو ماشاءاللہ 11-12 بجے جاگتے ہیں. اس ٹائم انڈا پراٹھا اور ہوتا ہے, جبکہ وہ روٹی کا ٹائم ہوتا ہے دوپہر کی کا. تو یہی مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے. جب آپ کے 4 فیزز آپ کو نہیں ملیں گے, آپ پراپر نیند نہیں کرو گے, آپ فزیکلی مینٹلی ڈسٹرب ہو جاؤ گے, بعد میں فزیکلی پرابلمز ہو جائیں گی, آپ زندگی میں کیسے ترقی کرو گے؟ اسلام نے ہمیں بہت خوبصورت طرز عمل دیا ہے. جو بندہ فجر کے ٹائم پہ 5 بجے اب جاگ گیا ہے, آپ سارے کام صبح اپنے کریں, ناشتہ ٹائم پہ کریں. جب آپ نے 5 بجے نماز پڑھ کے گھر آنا ہے, آپ 7 بجے تک ناشتہ کر لیں, دہی گھی لسی مکھن دبا کے ناشتہ کریں, آپ کو 12 بجے بھوک لگ جائے گی. ظہر سے پہلے دوپہر کی روٹی کھائیں. اسی لیے ظہر کی رکھتے اللہ نے زیادہ رکھی ہیں, کیونکہ یہ 2 اوقات ہیں, ظہر اور عشاء, اس کی رکھتے دیکھ لیں زیادہ ہیں, اور یہ دونوں اوقات کھانے کے بعد کے ہیں. اگر آپ ظہر میں کھانا ظہر سے پہلے کھائیں اور پھر ظہر پڑھیں, اور عشاء کی نماز سے پہلے ڈنر کر لیں پھر عشاء پڑھیں, اور باقی نمازوں کی رکھتے کام ہے, اس ٹائم سٹومک خالی ہوتا ہے, عصر کے ٹائم میں, فجر کے ٹائم میں, ٹھیک ہے, مغرب کے ٹائم میں. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو جو بناتا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. وہ ہمارا مینوفیکچرر ہے, وہ خالق ہے, اور جس نے یہ 5-6 فٹ کا انسان بنایا ہے اسے پتا ہے کہ یہ کس طرح بہترین طریقے پر چل سکتا ہے. یہ نمازیں رات کو بھی ہو سکتی تھی. عشاء کی نماز کے ٹائم پہ اگر فجر فرض ہو جاتی, اور مڈ نائٹ میں پھر ظہر ہوتی, اور پھر عصر مغرب, اور جب ہم فجر پڑھتے ہیں اس ٹائم عشاء ہوتی ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ دن کو روزیاں کماؤ اور سارے کام کرو. لیکن اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں, وہ خالق ہیں, مالک ہیں, رازق ہیں. تو جس نے پیدا کیا ہے اسے پتا ہے کہ یہ باڈی کو کیا چیز کی ضرورت ہے. آپ جب صبح 5 بجے جاگ جاؤ گے تو رات کو 7 بجے عشاء پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, صبح 5 بجے کا جاگا ہوا شخص دن کو آپ نہ سوئیں. لوگ کہتے ہیں یار ہمیں نیند ہی نہیں آتی ہے عشاء کے بعد. میں کہتا ہوں آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھو, عشاء کے ٹائم آپ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ ہو سکتا ہے لوگ نفل بھی مشکل سے پڑھتے ہیں, یار نیند آ رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ 5 بجے کے جاگے ہوئے, اور پھر جب آپ عشاء کے ٹائم سو جاؤ گے فجر میں آپ کی آنکھ کیوں نہیں کھلے گی؟ میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اسلام پہ اگر آپ زندگی گزار رہے ہو, جو اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, آپ کی مینٹلی فزیکلی صحت صحیح رہے گی. ایک تحقیق ہوئی ہے, فرانس کے ایئرپورٹ پہ ایک بندہ وضو کر رہا تھا, اور وہاں پہ ایک شخص آیا. اس نے کہا آپ کون سی کنٹری سے بیلونگ کرتے ہو؟ اس نے کہا میں پاکستانی ہوں. اس نے بولا آپ کے پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا میں فرانس کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں, اور ہمارے فرانس میں بہت زیادہ پاگل خانے ہیں, اور میں ان پہ ریسرچر بھی ہوں, اور میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں. آپ نے یہ جو وضو کیا, اور وضو کے دوران جو گردن کا مسح کیا, گیلا ہاتھ لگایا, یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ اس نے کہا یہ تو ہمارے دین میں ہے, یہ تو 1400 سال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے, اور ہم یہ نے وضو کیا ہے. اس نے بولا یہ تو ہم نے تحقیق اور ریسرچ کی ہے کہ جو انسان اپنی گردن کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے, جہاں پہ ریڑھ کی ہڈی ختم ہوتی ہے اور سر شروع ہوتا ہے, یہ جو درمیان کے مسلز ہوتے ہیں, یہاں پہ جو رگیں ہوتی ہیں, اگر ان کو تر رکھا جائے پانی کے ساتھ تو اس انسان کے پاگل ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. یہ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں, تو اس نے کہا یہ تو ہمیں اس چیز کا نہیں پتا. اسی لیے پاکستان میں پاگل کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے, جبکہ ان کنٹریز میں بہت زیادہ ہے. تو اگر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم کھاؤ, کم بولو, کم سو. اسی طرح اگر آپ بھوک رکھ کے کھاتے ہیں اور آپ پراپر نیند ٹائم پہ کرتے ہیں تو آپ کی صحت ٹھیک رہے گی, اور تمام زندگی کے جو دار و مدار ہے وہ آپ کی صحت پر ہے. 1000 نعمت اس کو بولا گیا ہے, ہیلتھ از ویلتھ. آپ کی اگر صحت نہیں ہے, آپ کروڑوں میں بھی ہیں تو آپ اللہ کی نعمتوں سے بھی دور ہیں. شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ پیشنٹ, فلاں فلاں بیماریاں ہیں, اور یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, نیند نہیں آ رہی ہے, نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو ایسے رزق کو کیا کرنا ہے جب آپ اللہ کی نعمتوں سے ہی دور ہیں؟ اگر آپ کا طرز زندگی اسلامی نہیں ہے تو بہت افسوس کی بات ہے.